ایک ویڈیو میں پوری طریقے سے جمعے کا مرتبہ بتانا بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے کر دی جاتی ہیں۔ یہ وہ کچھ باتیں ہیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام دنوں سے بہتر جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے اور قیامت بھی اسی دن ہوگی۔ صحیح مسلم شریف۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، جمعے کی رات کا درجہ لیلۃ القدر قدر کی رات سے بھی زیادہ ہے، کچھ وجہوں سے اس لیے کہ اسی رات سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پاک پیٹ میں نمایاں ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا دنیا اور آخرت کی اتنی بھلائی اور برکت کی وجہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو ضرور قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب دنوں سے جمعے کا دن افضل ہے، اسی دن سورج پھونکا جائے گا، اس دن زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو کہ وہ اسی دن ہی میرے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ پاک کے نزدیک بزرگ کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بڑائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعے کو ارشاد فرمایا کہ اے مسلمان، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے عید مقرر فرمایا ہے تو اس دن غسل کرو اور جس کے پاس خوشبو ہے وہ خوشبو لگائے اور مسواک کو اس دن لازم کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعے کے دن جو کوئی سورہ کہف پڑھے تو اس کے عرش کے نیچے آسمان کے برابر ایک بلند نور ظاہر ہوگا کہ قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا اور اس جمعے سے پہلے تک کے جتنے گناہ اس کے ہوں گے وہ معاف کیے جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حدیث میں چھوٹے گناہ مراد ہیں، اس لیے کہ بڑے گناہ بے توبہ معاف نہیں ہوتے۔ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے میں بھی اور دنوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ جمعے کے دن درود شریف زیادہ پڑھا کرو۔ اللہ رب العزت سورہ جمعہ آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں، جب جمعے کی نماز کے لیے اذان کہی جائے تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر یاد کی طرف دوڑو اور خریدنا بیچنا چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تم جانو ذکر سے مراد اس آیت میں جمعے کی نماز اور اس کا خطبہ ہے۔ دوڑنے سے مقصد پوری تیاری کے ساتھ جانا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو آدمی جمعے کے دن غسل اور طہارت ممکن حد تک کرے، اس کے بعد بالوں میں تیل لگائے اور خوشبو کا استعمال کرے، اس کے بعد نماز کے لیے چلے اور جب مسجد میں آئے تو کسی آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھے، پھر جتنی نفلیں اس کی قسمت میں ہوں پڑے، پھر جب امام خطبہ پڑھنے لگے تو خاموش رہے، پچھلے جمعے سے اس تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعے کے دن غسل کرے اور سویرے مسجد میں پیدل جائے، سوار ہو کر نہ جائے، پھر خطبہ سنے، اس بیچ میں کوئی بیکار کام نہ کرے تو اس کے قدم کے بدلے میں 1 سال کی پوری عبادت کا ثواب ملے گا، 1 سال کی روزوں کا اور 1 سال کی نمازوں کا۔ ابن عمر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنے کہ جمعے کی نماز کو چھوڑ دینے سے باز رہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ سخت غفلت میں پڑ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 3 جمعہ سستی سے یعنی بنا کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر واجب ہے مگر 4 پر نہیں، 1 غلام یعنی جو شرع کے قاعدے کے مطابق مقتول ہو، دوسرے عورت، تیسرے نابالغ لڑکا اور لڑکی، چوتھے بیمار۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بے ضرورت جمعے کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ منافق لکھ دیا جاتا ہے ایسی کتاب میں جو کسی کی تبدیلی سے بالکل بچی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہو، اس کو جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنا ضروری ہے، علاوہ مریض اور مسافر، عورت اور لڑکے اور غلام کے۔ اگر کوئی آدمی بیکار کام تجارت میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ بے نیاز اور محدود ہے۔